أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایک دولت ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس دولت کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت انسان کو نہیں ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والی جو دولت عطا فرما دیا ہے، اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کس طریقے سے بچے گا، وہ کیا اعمال ہے جس کے ذریعے سے ایمان بچتا ہے، یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے، اگر دنیا جہاں کی ہر چیز مل جائے لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی ہے تو وہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ حاکم اور حکمران بھی بن جائے لیکن ایمان نہیں ہے تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے، اگر کوئی چیز قابل تعریف ہے، اگر کوئی چیز قیمتی ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کا مدار ایمان پر ہے یا پھر عدم ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو جنت، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت ساری علامات آپ نے گنوائے ہیں، آپ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت چھوٹی علامت کہلاتی ہے، ایک علامت بڑی علامت کہلاتی ہے۔ چھوٹی علامت تو یہ ہے جسے ہم اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ کون سا گناہ نہیں ہے جو اس روئے زمین پر نہیں ہو رہا ہے، آج وہ کون سا جرم ہے کہ جو اس دھرتی پر وہ جرم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ چھوٹی علامات جس طریقے سے ان میں سے ایک علامت، چھوٹی علامات یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، آپس میں قتل و قتال ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامات بے شمار ہے، لیکن ایک بڑی علامات بھی ہے۔ بڑی علامات میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، ایک علامت دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ دابۃ الارض
ایک قسم کا جانور ہے، وہ قیامت کے قریب وہ نکلے گا۔ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا بھی نکلنا ہے۔ انہی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا ہے، ظاہر ہونا ہے۔ انہی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس روئے زمین پر نازل ہونا ہے۔ تو چھوٹی علامت کو علامت صغریٰ کہتے ہیں، بڑی علامت کو علامت کبریٰ کہتے ہیں۔ آج صرف بات اس پر ہوگی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے، کچھ علامتیں بتانی ہے، اور وہ علامتیں بتانی ضرورت کیوں پیش آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ قیامت کے قریب قرب قیامت میں وہ ان کی آمد ہوگی، وہ تشریف لائیں گے دنیا کے اندر۔ حضرت مہدی یہ کون ہے؟ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ یہی نام حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوگا، نام محمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی یہ لقب ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ نام اس کے والد، دادا اور پردادا اور ان کے خاندان کے لوگ نام رکھتے ہیں، اور لقب وہ ہوتا ہے اگر کسی انسان نے بڑا کارنامہ ادا کیا ہے، کوئی بڑا کام کیا ہے، تو دنیا اسے کچھ لقب دیتی ہے، لوگ اسے کچھ القاب سے نوازتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے یہ ہے وہ ہے، تو یہ دنیا اسے نام رکھتی ہے، اس کو لقب کہتے ہیں، اور نام جو ہے ان کے آباء و اجداد رکھتے ہیں۔ حضرت مہدی یہ ان کا لقب ہے، ان کا نام محمد ہے۔ مہدی کا معنی ہدایت یافتہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تعارف مکمل کرا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے بتائیں گے کہ ان کا مکمل تعارف قرآن و حدیث میں کیوں کرایا گیا ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوں گے؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، پھر مدینہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ ہجرت کریں گے مکۃ المکرمہ کی طرف، وہاں آپ ہجرت کریں گے۔ جب آپ مقام ابراہیم اور حجر اسود دونوں کے درمیان جو جگہ ہے، اس جگہ پر لوگ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام مانیں گے، ان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے، لوگ اسے پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں پیغمبر نے بتایا ہے، یہ وہی حضرت مہدی ہے کہ جو قیامت کے قریب آنے والے تھے، لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ وہ خود اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، بلکہ لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ پہچاننے کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود مکۃ المکرمہ کے اندر یہ دونوں جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہمیں بھی اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا ایک مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے، دونوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر ان پر لوگ ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا ایمان تسلیم کریں گے۔ وہ ان کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 40 سال کے ہوں گے جب وہ نکلیں گے، جب وہ آئیں گے، ان کی آمد کا وقت 40 سال ہوگا۔ پھر ان کی
دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ ایک روایت کے مطابق دنیا میں 7 سال رہیں گے، دوسری روایت کے مطابق وہ 8 سال دنیا میں رہیں گے، حاکم رہیں گے، اس روئے زمین کے اندر انصاف قائم کریں گے، پورے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کوئی وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، پوری دھرتی کے اندر انصاف قائم ہوگا، پوری روئے زمین کے اندر امن اور چین سکون قائم ہوگا۔ پھر اسی دوران حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، لیکن اقامت کہیں جا چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ اسی دوران فجر کی نماز کے وقت سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا سے آسمان میں اٹھا لیا تھا، وہ زندہ آسمان میں موجود ہے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان سے اتریں گے۔ چنانچہ فرشتوں کے ذریعے سے روایت میں سنا رہا ہوں، دو فرشتوں کے ذریعے سے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر کے آپ آسمان سے اتریں گے دمشق کے جامع مسجد میں۔ آپ وہاں سے منارے سے آپ کو سیڑھیوں کے ذریعے سے اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے وہ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نماز آپ پڑھائیے، حضرت مہدی کہیں گے نماز آپ پڑھائیے، امامت آپ کرائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز نہیں پڑھائیں گے، فرمائیں گے کہ یہ اقامت یہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی تھی، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ پھر اس طریقے سے 7 سال تک ساتھ میں رہیں گے۔ 7 سال کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پڑھائیں گے اور ان کے تدفین میں شریک ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے جب وہ آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا الگ واقعہ ہے، جب انہیں آسمان سے اٹھایا گیا یہ الگ واقعہ ہے، اور ایک واقعہ ان کا آسمان سے دنیا میں آنا ہے۔ یہ 3 واقعات ہیں، 3 واقعات میں سے آخری واقعہ آسمان سے اترنے کا تذکرہ کریں گے اور ان کی علامات بتائیں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا علامت کیا ہوگی یہ بھی سنتے چلے جائیے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کیا حلیہ، آپ کا پیشانی کشادہ ہوگا، آپ کی ناک وہ بلند ہوگی، اوپر سے اٹھی ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 40 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے، ایک تیسری روایت کے مطابق 7 سال رہیں گے۔ لیکن علماء نے تینوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اٹھایا ہے کہ 7 سال، جن روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ، مطلب یہ ہے حضرت مہدی کے ساتھ 7 سال رہیں گے، اس کے بعد آپ 33 سال رہیں گے۔ اس طریقے سے 40 سال مکمل ہو جاتا ہے، اور جن روایت کے اندر یہ ہے آپ 40 سال رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی کل عمر 40 سال ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی بن کر کے آئیں گے، لیکن امتی بننے کی وجہ سے آپ جو نبی ہے، نبوت آپ سے ختم نہیں ہوگی، آپ نبی بھی رہیں گے، لیکن آپ جو آئیں گے وہ نبی بن کر کے نہیں بلکہ آپ امتی بن کر کے آئیں گے۔
اس لیے کہ اس سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے آ رہے ہیں، یہ بھی تو نبی ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی سے پہلے وہ نبی تھے، اب جو وہ آئیں گے وہ امتی بن کر کے آئیں گے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد چنانچہ اسی دوران دجال کا بھی خروج ہو چکا ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہی میں دجال کا خروج نکل چکا ہوگا اور وہ پوری زمین میں وہ اپنا جو ہے کام شروع کر دے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے مقام لد میں۔ آج بھی وہ جگہ اسرائیل کے اندر موجود ہے اور دجال کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ اس کے بعد پورے روئے زمین پر انصاف قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لَيَنزِعَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ صلیب کو توڑنے سے مطلب یہ ہے اس وقت عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہودیت کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَفِيضُ الْمَالَ، اور اس دوران اور اس زمانے میں رب العالمین اتنا مال لوگوں کو دے گا کہ حتی لا يقبلہ احد، کوئی آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے، کوئی آدمی ہدیہ لینے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل سے کوئی ایک آدمی آپ کا پیسہ کو قبول کرے گا، ورنہ کوئی انسان اس وقت نہیں کسی کا پیسہ نہیں لے گا، قبول نہیں کرے گا۔ حتی لا يقبلہ احد، پھر فرمایا کہ اس وقت تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہوگا۔ ایک سجدہ کی قیمت اس وقت اس قدر ہوگا کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام سے بہتر ایک سجدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات کو بھی بیان فرمایا ہے، اس لیے قرآن و حدیث سے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے۔ والدہ کی طرف نسبت کر کے، ماں کی طرف نسبت کر کے یہ کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ چنانچہ آج میں نے یہ موضوع کیوں رکھا حضرت مہدی کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آج میں نے یہ موضوع اور یہ ٹاپک میں نے کیوں انتخاب کیا؟ وجہ یہ ہے، شاید کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن پتہ ہونا چاہیے، ایک مردود زمانہ، ایک جو یعنی جس کا کچھ بھی نہیں کام ہے، آج بہار کا رہنے والا، دربھنگا ضلع کا رہنے والا، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دعویٰ یہ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شاید آپ اس سے غافل ہیں۔ آج تقریباً 10 سال ہو چکے ہوں گے اس کے اس فتنے کا، لیکن لوگوں کا اندازہ نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، ایک آدمی ہے اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے، اور لوگ اس قدر مان رہے ہیں۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ تم نے کسے اپنا مہدی مان لیا ہے، تو نے کسے عیسیٰ ابن مریم مان لیا ہے۔ زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا، لوگ اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کریں گے، کذابون دجالون، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ایک طرف مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان کے اندر، اور آج دربھنگا کے بہار کا شخص نے اپنے آپ کو عیسیٰ اور اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر دیا۔
دیا۔ چنانچہ آج اس فتنے سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کے شہر میں یہ فتنہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، لیکن آج بھی اس کا ماننے والا 10,000 موجود ہے۔ آپ اس سے غافل ہیں۔ آپ جہاں پر ساری چیزیں کی اخبار میں پڑھتے ہیں، وہاں یہ بھی پڑھیے آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے، آپ کا ایمان کا سودا کون کر رہا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ چنانچہ ان کے جو ہے فتنے میں نہیں آنا ہے۔ اس نے اپنا یہ مشن اور یہ فتنہ اس نے دہلی سے شروع کیا۔ دہلی کے علاقہ نبی کریم سے اس نے یہ کام شروع کیا، پھر مختلف علاقے میں کام شروع کرتے کرتے مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اس نے اپنا جو ہے یہ کام، یہ مشن کو جاری کیا، اور ایک لوگ نے اس کو ایک علاقہ دے دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ماننے والے کو وہاں رکھتے ہیں، وہاں بساتے ہیں اس بستی کے اندر، اور اس بستی کا نام مہدی رکھ لیا ہے۔ اس لیے اس فتنے کا معلوم بھی ہونا چاہیے۔ علامات ہم نے بتا دیا، حضرت مہدی کون ہوں گے، نام کیا ہوگا۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، اور یہ مردود زمانہ کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مہدی؟ حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اور اس مردود زمانہ کا باپ کا نام حنیف ہے۔ لیکن تعجب ہے ان سادہ انسان کے اوپر جو تعلیم کے اداروں میں ہے، جو اپنے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بھولے بھالے لگتے ہیں، وہ اس بہکاوے میں آ کر کے ان کو اپنا جو ہے مہدی مان لیتے ہیں، اپنا ان کو عیسیٰ علیہ السلام مان لیتے ہیں۔ پھر ماننے کا نتیجہ میں کیا ہوگا؟ جو شخص اس کو اپنا مہدی مان لے گا اور اپنا جو عیسیٰ علیہ السلام مان لے گا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سن لیجئے۔ چنانچہ کسی نے جو ہے 2013 کے اندر سوال کیا کہ یہ شکیل بن حنیف شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، اگر کوئی اس کو عیسیٰ مان لے، کوئی اس کو مہدی مان لے تو انجام کیا ہوگا؟ دارالعلوم دیوبند کے علماء نے لکھا، فتویٰ دیا ہے، جو شخص یہ شکیل بن حنیف یہ جو ہے مردود ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، اس کے ماننے والا یہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، اس کو عیسیٰ مان کر کے، مہدی مان کر کے، نہ اس کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو شکیل بن حنیف کو اپنا مہدی اور عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں۔ اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کر لے مہدی کا یا عیسائیت کا یا عیسیٰ ابن مریم کا، آپ کھلے چیلنج کر سکتے ہیں، علامات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی علامت یہ ہے، حضرت مہدی کی علامت یہ ہے، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم کیسے مہدی ہو سکتے ہو؟ ہر آدمی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے ان علامتوں کو بتا دیا، ان حالات کو بتا دیا۔ وہ پیدا کہاں ہوں گے؟ حضرت مہدی پیدا ہوں گے مدینہ میں، سفر کریں گے مکہ کا، اور پھر ان کی انتقال جو ہے بیت المقدس میں ملک شام میں ہوگا، اور اس مردود زمانہ بہار میں پیدا ہوا، دربھنگا میں پیدا ہوا، عثمان پور میں پیدا ہوا، اور جو ہے اس کی جائے ولادت جو ہے یہاں ہے، حضرت مہدی کی وہاں ہے۔ یہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ تو آسمان سے نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، اور یہ شخص سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اس فتنے کو آپ سمجھے، یہ فتنہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں آتا ہے، آپ علماء سے رابطہ کیجئے اور اسے نہ گھر دیجئے، نہ اس کو بسائیے، نہ ان کو وہاں رہنے دیجئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے فتنے میں کئی لوگ آ چکے ہیں۔ شاید کہ سننے میں مجھے آیا ہے کہ آپ کے گریڈی علاقے میں یہ فتنہ آ چکا ہے، اس لیے مجھے علم نہیں ہے آپ کا شہر رانچی میں یہ فتنہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ میں نے پہلے باور کرا دیا، یہ فتنہ کے آنے سے پہلے اپنے کو، اپنے خاندان کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو اور گاؤں کو، پورے شہر کو اس فتنے سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان
اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اس فتنے کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ کام فتنوں کے خلاف کام کرنا، اس کے خلاف بولنا، یہ کار نبوت ہے۔ فتنے سے لوگوں کو بچانا، فتنے سے لوگوں کو بچانے کی تلقین کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ثواب ملتا تھا، اجر ملتا تھا۔ اس لیے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا یہ کام ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت جو ہے عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ السلام، یہ دونوں شخصیتیں الگ الگ ہے۔ حضرت مہدی الگ ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم الگ ہے۔ اور جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے یہ دونوں چیزیں اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی میں ہی ہوں، عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہی ہوں، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی آدمی دو چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت مہدی پہلے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم بعد میں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت مہدی کی جو ہے کل خلافت 7 سال یا 8 سال رہے گی، حضرت عیسیٰ ابن مریم 40 سال یا آپ جو ہے 45 سال اس روئے پر زمین پر رہیں گے۔ آپ کی شادی بھی ہوگی اور آپ کے بچے بھی ہوں گے، پھر آپ کو آخر زمانے میں آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر کے پاس پہنچیں گے، جا کر کے سلام عرض کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہ نبی جواب دیں گے۔ اور آج بھی وہاں پر روضہ اقدس میں جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، وہیں بھی آج بھی وہ ایک جگہ موجود ہے، خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہی بنے گی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو وہیں پر دفنایا جائے گا، آپ کا مسکن وہیں پر ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پڑوس میں آپ رہیں گے۔ یہ علامت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے، ان کی علامت یہ ہے، حضرت مہدی کی علامت یہ ہے، ان کی قبر بیت المقدس میں بنے گی۔ اس لیے آخر میں آپ سے گزارش ہوگی، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان کا سودا کرنے والا ایک نہیں 1000 لٹیرے گھوم رہے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے تجھے ایمان کی دولت، تو سنبھل کر چل، تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین اور تمام امت مسلمہ کی ایمان کو صحیح سالم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔